أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 2 کا پارہ نمبر 17 الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ یعنی قسمہ کے معنی کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کر رکھ دینا، مکمل طور پر ان کو نیست و نابود کر دینا۔ یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر آنے والا عذاب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا عذاب کوئی وہ واحد عذاب نہیں تھا کہ اس کے بعد بعد کے لوگ تمام سنبھل گئے اور وہ اس غلط رستے پر نہیں چلے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو توڑ پھوڑ دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کانت، کیوں؟ اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ وجہ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانت ظالمتن، کہ وہ ظالم تھی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس میں تمہارے لیے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ظالم تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کر دیا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد کتنی ہی اور بستیوں کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک قوم ظالم ہے، ایک بستی ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ختم کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس علاقے کو، ان لوگوں کو ختم کر کے کتنی ہی نئی لوگوں کو آباد کر سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ یرقدون، توڑ لگا کر بھاگنے لگے۔ جب ان کو احساس ہوا، یعنی کہ ان کے حواس کو یہ جب سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا، بجلی کی کڑک کو سن لیا، اب ان کو راہ فرار مل نہیں رہی تھی، لیکن وہ راہ فرار حاصل کرنے کے لیے دوڑ اٹھے۔ اس طرح بالکل ایسے ہی جیسے کوئی گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑیاں مار مار کر اس کو بھگاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اس دوڑ میں بھاگ کر جیت جائے، بالکل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایسے فرمایا کہ جب ان کو احساس ہو گیا، فَلَمَّا أَحَسُّوا، جب انہوں نے احساس کر لیا، بَأْسَنَا، ہمارے عذاب کا، انہوں نے اچھی طرح سے اپنے سینسز کے ساتھ فیل کر لیا، اِذَا هُمْ مِنْهَا، تو اس سے وہ یرقدون، دوڑ دوڑ کر بھاگنے لگے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا ترکضوا، بھاگ دوڑ نہ کرو، ورجعوا، اور جہاں پہ تم ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، ورجعوا، وہیں واپس لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم، جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسودگی دی تھی، عیش و عشرت دی تھی، وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں واپس لوٹ جاؤ اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں، یہ فرشتوں نے ندا دی یا مومنوں نے استہزاء کے طور پر کہا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ بھاگ دوڑ نہ کرو، لا ترقضوا، اب یہ فرشتوں نے کہا یا مومنوں نے ان سے کہا کہ اب تم نہ دوڑو بھاگو، بلکہ لوٹ جاؤ اپنی ان عیش و عشرت کی زندگی میں اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے سوال کیا جائے ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی، اور ان تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں جس پر تم فخر کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تم سے چھین لیا، اور کس طرح سے آج تم انہی چیزوں سے جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔
اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بیتی، کس طرح بیتی، اور کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا۔ یہ سوال بطور طنز اور مذاق کے کیا جا رہا ہے، یعنی ورنہ ہلاکت کے شکنجے سے جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا نہیں بچتا، نہ اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، وہاں پر حالانکہ جواب دینے والا کوئی باقی نہ رہا۔ لیکن ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہاں دوڑ کر جا رہے ہو، واپس اپنے اسی رستے پر، اپنے انہی مکانوں پر چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالو، وہ کہنے لگے یا ویلنا انا کننا ظالمین، کہنے لگے ہماری خرابی، ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم تو ظالم تھے، ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ہم تو بہت بڑے ظالم نکلے۔ وما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ پھر رب کائنات پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں، فما زالت، پھر تو ان کا یہی گول رہا، پھر وہ یہی کہتے رہے، یعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے وہ اپنے ظلم کا اعتراف کرتے رہے۔ وما زالت، وہ اعتراف کرتے رہے، تلک دعواہم، ان کا یہی دعویٰ رہا، کیا کہ ان کا یہی دعویٰ رہا کہ ہم ظالم رہے، ہم ظلم کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بھجی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے ایسا کر دیا جعلناہم حصیدن، کہ ان کی جڑیں ہی کاٹ کر رکھ دی، ہم نے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، ان کی روٹس کو ہی ختم کر دیا، پورے کے پورے خاندانوں کو ختم کر دیا۔ اور یا پھر ایسا کر دیا جیسے آگ لگ کر جب سارا کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور باقی راکھ جو بچ جاتی ہے اور اس راکھ میں سے کچھ پہچانا نہیں جاتا کہ یہ راکھ کس چیز کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس دعویٰ کرنے کے باوجود ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسا کہ وہ کٹی ہوئی ہیں، بالکل جڑوں سے ہی اکھاڑ پھینکے ہیں ہم نے ان کو، اور ایسے جیسے آگ بجھی ہو اور اس آگ نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تعالیٰ اپنی ان دنیا کی چیزوں کی بنائی ہوئی تخلیقات کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان کو اور اس زمین کو، ان دونوں کو ہم نے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کو ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بے مقصد ہیں، کہ ہمارا بس جب دل کیا ہم نے اپنے کھیل تماشے کے لیے یا ایسے ہی مذاق میں بنا دیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے ان آسمان اور زمین کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ لو آردنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو آردنا، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، یعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے، اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی، اور پھر اس کے اندر ایک ایک انسان کی تخلیق اور اتنی مخلوقات کو زندگی دینے کی ہمیں ضرورت نہ تھی۔ اگر ہم یہ سارا کچھ کھیل تماشے کے لیے ہی بناتے تو اپنے پاس اپنے سامنے ہی بنا لیتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، ہم اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے، ان كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ہم ایسا کر لیتے، اگر ہمارا دل ہوتا، اگر ہم کھیلنے کے لیے ہی ان چیزوں کو بناتے، اگر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کر کے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور ہمارا صرف کھیل دیکھ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں سے یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنا کر صرف ایک کھیل دیکھ رہا ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واضح الفاظ میں یہاں پر جواب دیا کہ میں نے اس زمین اور آسمان کو، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے،
میں نے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا کہ میں اس سے خود کو محسوس ہو سکوں، خود کو اپنے دل کو محسوس کر سکوں، بلکہ ہم نے ان تمام چیزوں کے تخلیقات کو بے مقصد نہیں، خاص مقاصد کے لیے بنایا۔ پھر رب کائنات آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں، بل نقذف بالحق، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم پھینک مارتے ہیں حق پر، حق جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں سچ کو، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اسی طرح اسی وقت نست و نابود ہو جاتا ہے۔ یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہاں پر حق اور باطل کے بارے میں، خیر اور شر کے درمیان جو تصادم ہوتا ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب لے آتے ہیں اور باطل اور شر کو ہم پست کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر یہی بیان کرنا چاہتے ہیں، یہی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر بانٹتے ہیں، جس سے باطل، جھوٹ اور شر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور ایسی چوٹ کے، یہ جو لفظ ہے یہاں پر دم غن، اس کے مراد کیا ہے کہ سر کی ایسی چوٹ کو کہا جاتا ہے جو دماغ تک پہنچ جائے، اور زہقہ کے معنی ختم یا ہلاک ہو جانے کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فَيَدْمَغُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر پر سر توڑ چوٹ مارتے ہیں، یعنی بس جھوٹ کا سر توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ سر سے ہی اس کو توڑ کر اس کو الگ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو بالکل ملیاں میٹ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ باطل کو حق کے ساتھ۔ اگر آج آپ حق پر ہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور وہ جو تم جو باتیں کرتے ہو، بناتے ہو، وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے، ویل ہے، یعنی جو باتیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہو، یعنی یہ کہتے ہو کہ یہ دنیا، یہ زمین اور آسمان اور یہ تمام چیزیں کھیل اور تماشا ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں شوق ہیں اور فضول ہیں، تو یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے، کیونکہ اسے کھیل تماشا سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے ہٹ گئے اور باطل رستے کو اپنا لیا، تو اور تم اس بات پر خوف محسوس نہیں کرتے، یہی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ ہے اور سبب ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے مراد فرشتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی، سب کی بات، سب پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے سے مراد جو اس کی بندگی کرنے والے ہیں، تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اس کے پاس ہے نہ وہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کی عبادت سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، وہ ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے سے اپنی عبادت ہی کروانا مقصود تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بے تحاشا مخلوقات ہیں، اس کو ہماری ان عبادتوں کی ضرورت نہیں جن میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ محبت ہے، نہ عقیدت ہے، صرف اور صرف سجدے ہیں، وہ بھی بے دلی کے، وہ بھی ایسے کہ جس میں ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، آٹومیٹک ہو گئے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔
ایسا نہیں کرتے کہ سستی کر کے آج کا کام کل پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، فرشتوں کے بارے میں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب یہ سوال کر رہے ہیں، اب یہ سوال استفہام انکاری ہے کہ ایسا سوال ہے کہ جو انہوں نے زمین کے اندر اپنے شریک بنا رکھے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، کیا وہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کر سکیں، ان کو لوٹا سکیں؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید سوال کرتے ہیں، لو کان فیہما، آگے اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس بات کا، اگر ایسا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ایسا ہوتا، اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے، الہ ہوتے، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا فسدتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی آپس میں ان کے آپس میں دونوں کا ہی اختلاف ہو جاتا، تو یہ دونوں ہی دھرم بھرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضح الفاظ میں کہ اگر دو ہستیاں ہوتی تو وہ زمین اور آسمان دونوں کو نیست و نابود کر دیتے، ہر کوئی اپنی مرضی چلانا چاہتا، ہر کوئی اپنے اختیارات کو چلانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ يَصِفُونَ، پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ اللہ جو رب عرش ہے، جو رب ہے عرش کا، جس کا عرش رب ہے عرش کا، اور اما یصفون، ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا جس نے آسمانوں اور زمین کی وسعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ رب ہے اس عرش کا جس کا عرش اتنا بڑا ہے، یا اس کی سلطنت ہے ساری کی ساری، اس کا تخت ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ لا يسأل، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، عما يفعل، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، وهم يسألون، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، اور وهم يسألون، اور اس کے آگے سب کو سوال کیا جائے گا، سب اس کے آگے سوال کا جواب دیں گے۔ لا يسأل، اس سے سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، وَهُمْ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بلکہ وہ سب اس کے آگے جواب دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو، ہاتھ برہانکم، اگر تم نے بنا دیے ہیں تو اپنی دلائل لے کر آؤ، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، کوئی دلیل لے کر آؤ، پیش کرو۔ دنیا کی ہر بات کے لیے ہم دلائل لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی دلیل ان کے پاس آسمانی کتاب ہے تو کتاب میں دکھاؤ کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ کوئی اور بھی نبی، کوئی اور بھی الہ ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، یا پھر وَهَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَّ، ان سے کہہ دو کہ اپنی دلیل لے آئیں، تو یا پھر ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی کتاب، هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَّ، جو میرے پاس ہے، وَذِكْرُ مِن قَبْلِ، جو مجھ سے پہلے والوں کی کتابیں ہیں، جو یعنی کہ تورات، انجیل تمام ہیں، ان میں بھی کہیں اللہ نے نہیں لکھا کہ الہ کوئی اور بھی ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے، الحق فہم معرضون، اصل حق سے وہ منہ موڑ رہے ہیں، اصل حق پر وہ یقین نہیں رکھتے، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مشرقین، نہ منافقین، نہ ہی کافر۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے پہلے بھی اے نبی، تجھ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے، جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی، الا نوحی،
ایسے ہی، یعنی کہ بالکل یہ، یعنی کہ یہی باتیں، یہی احکامات، یہی ساری باتیں ہم نے ان کی طرف توحید کی باتیں بھیجی. الیہ انہ لا الہ، کیا؟ کہ میں ہی رب ہوں، کہ بے شک میں ہی معبود ہوں، اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ، اور یہ لوگ آگے سے کیا کہنے لگے، مشرک لوگ تو کہتے ہیں الرحمن ولدا، رحمان نے تو بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی، بیٹا نہیں ولدن، رحمان نے تو اولاد بنا لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ رب، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی بات بیان کرتے ہیں کہ بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں. تمام کے تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے باعزت بندے ہیں، مکرمون، عزت دیے گئے، کرامت دیے گئے، مکرم لوگ ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، سبقت حاصل نہیں کرتے کسی بات پر. کتنی اہم بات ہم مسلمانوں کے لیے ہے، کسی بات پر اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں، بلکہ اس کے فرمان پر فوراً ہی عمل کرتے ہیں. بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، ایسے مشرکین کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. فرمایا وہ بیٹیاں نہیں، اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرما بردار ہیں. فرشتوں کی بات چل رہی ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، مقرب ہیں، اللہ کے مکرم ہیں، عزت دیے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جیسے اللہ حکم دیتا ہے فوراً ہی کر نکلتے ہیں، فوراً ہی سن لیتے ہیں. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات سے الفاظ میں ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہرگز نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے. کبھی تم اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہو فرشتوں کو، کبھی تم انسانوں کو بنا دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ پوری جو آیتیں ہیں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تمام آیتوں میں فرشتوں کی خاصیتیں بیان کی، ان کافروں کی، مشرکین کی ان باتوں کا رد کیا جا رہا ہے جس پر یہ کافر یہ کہتے تھے. کافر جن کافروں کو یہ پریشانی لاحق تھی، جس پر یہ کافر اللہ تعالیٰ پر یہ باتیں گھڑتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے اور اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں فرشتوں کو. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور، تمام معاملات سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے. ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کرتے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ تعالی خوش ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح باتیں کہہ دی. ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کرتے کسی کی بھی، الا لمن ارتضی، جس سے رب راضی، جس سے رب راضی اس سے جگ راضی. رب ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہماری عبادتوں میں بھی خشوع لے آئے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وہ تو خود ہیبت الہی سے لرز رہے ہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، خشیتی سے مراد کیا ہے کہ ایک خشیت سے، مشفقون اس خشیت سے، خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ان کے دلوں میں ہے، مشفقون لرز رہے ہیں. تو فرشتے کہاں کسی کی سفارش کریں گے؟ پورا رکوع ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، فرشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں،
فرشتوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہم نے جو وہاں پیچھے قرآن پڑھا، کہیں پر بھی اتنی ڈیٹیل سے فرشتوں کے بارے میں ڈسکرپشن، ان کے بارے میں ڈسکشنز نہیں پڑھی ہم نے، لیکن اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ہی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہترین مخلوق، خوبصورت مخلوق، پیارے بندے اللہ کی خشیت میں لرزنے والے، اللہ کے آگے ہر وقت سر و سجود رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً ماننے والے، فوراً اتباع کرنے والے، نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں۔ وَمَن يَقُلْ، جو کوئی بھی یہ کہہ دے، منہم ان میں سے، انی الہ من دونہ، کہ میں الہ ہوں، انی بے شک میں الہ ہوں، من دونہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، کہ ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہی جزا ہے ظالموں کی۔ آخری اس رکوع کے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اس بات سے ہمیں سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء اور صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنے نافرمان بندوں کے لیے نہیں، صرف گناہ گار مگر فرما بردار بندوں، یعنی اہل ایمان اور توحید ہی کے لیے پسند فرمائے گا۔ ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم اسے بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے جس کا وقوع ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ یہ اسے بیان کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ یہاں پر مقصد بیان کرنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پورے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا ان کی تمام خاصیتوں کے بارے میں کہ فرشتے کتنے تابعدار ہیں، کتنے تابعدار ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان کر دیا کہ اگر وہ بھی الہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو ہم ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ ہم اپنی بات کہنے کے لیے پہلی بات یہی کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اگر انہوں نے، فرشتوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں الہ ہوں، اپنے لیے کہا فرشتے نے، یہ شرطیہ بات ہے، حقیقت میں نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ یہ کہیں فَذَلِكَ نَجْزِيهِ، تو یہی جزا دیتے ہیں ہم جہنم، تو اس کی جزا ہم جہنم دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، تو یہی جزا ہے ظالموں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب کی سب مشروط باتیں ہیں جن کا وقوع غیر ضروری ہے، یہ لازمی نہیں یہ باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ شرک ہم جیسے لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ایمان بڑے کمزور ہیں، گھروں میں کوئی پرندہ مر جائے، جانور مر جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر آئی ہوئی مصیبت اس جانور اور اس پرندے نے لے لی۔ یہ ہے ہمارے ایمان، یہ ہے ہمارا ایمان جس پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، رب کائنات ہم سب کے دلوں میں دین کو اتار دے، رب کائنات ہم سب کو بعمل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے،
جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے لیے بہترین روزگار کے اسباب بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کی فراوانی کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری تابع کر دے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے تابع بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس حال میں ہمیں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہمیں نہ اٹھائے کہ ہم خالی ہاتھ اور خالی دامن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔